آج انشاءاللہ بیت المقدس کی کچھ تاریخی اہمیت اور اس وقت جو وہاں پہ حالات ہیں اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک اول بیت جو پہلا گھر زمین پر بنایا گیا وُضِعَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے لَلَّذِي بِبَكَّةَ جس کا نام مکہ ہے مبارکاً یہ برکت والا ہے وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں سے علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا کہ زمین پر جو پہلا گھر تعمیر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ کعبۃ اللہ شریف تھا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہاں بلکہ قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ شریف تھا اور اس کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے حصہ لیا۔ اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اسے بھی بیان فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور یاد کیجیے کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یرفعو اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اس کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس نیکی کو ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہاں ایک نقطہ اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اور آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کی تھی۔ قرآن پاک میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اللہ کا عرش ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو علماء نے لکھا ہے کہ عین جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے یہ وہ جگہ ہے جو زمین کا بالکل درمیان ہے، زمین کا بالکل درمیان ہے۔ اس لیے اگر آپ حج کی کتابوں میں کعبۃ اللہ شریف کے نام دیکھیں گے تو اس زمین کو القرا کہا جاتا ہے۔ کا معنی ہوتا ہے اصل، قرا کا معنی یہ ہے کہ زمین کی اصل یا سب سے وہ جگہ کی جو درمیان کے اندر موجود ہے، القرا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو القرا کہا جاتا ہے، مکہ شہر کو۔ تو یہاں اللہ کے فرشتوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور کہا جاتا ہے مَطُورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت معمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جو بالکل کعبۃ اللہ شریف کی سیدھ پہ بلندی پر ہے، بیت معمور۔ اس پر اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے طواف سے رخصت حاصل ہوتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر کعبۃ اللہ شریف کی باقاعدہ تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ اول تعمیر فرشتوں نے کی اور اس کے بعد تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر وہ تعمیر طوفان نوح کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے انہی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ظاہری حیات میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ چونکہ میرا موضوع اس وقت تعمیر کعبہ کی میں صرف اشارے دیتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور اس کے 40 سال کے بعد آپ نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ زمین پر جو پہلی مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جو دوسری مسجد زمین پہ بنائی گئی وہ بیت المقدس ہے۔ آج کل کے زمان میں یروشلم کہا جاتا ہے اور اس شہر کو القدس کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں تلفظ درست ہیں۔ معنی ایک ہی ہے کہ برکت والا گھر، مقدس تقدیس والا، یعنی ایسا گھر کہ جس کی عظمت ہر شخص کرتا ہے، ہر انسان اس کی عظمت کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیت المقدس جو ہے یہ یہودیوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی اور مسلمانوں کے یہاں، تینوں کے یہاں اہمیت کا حامل ہے۔ تینوں کے لیے یہ جگہ باعث برکت ہے۔ یہودیوں کے یہاں اس اعتبار سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ نمازیں ادا کی ہیں، اس وجہ سے ان کے یہاں یہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو آباء و اجداد
اولاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، انہوں نے یہاں پر باقاعدہ اس کی تعمیر اثر نو فرمائی تھی، یعنی 40 سال بعد کعبے کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، دوبارہ جو اس کی تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور ان کی تعمیر کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی تعمیر فرمائی ہے، اور اس کا واقعہ یوں ہے، یہودیوں کے کیوں اہمیت کا حامل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ جگہ عالیشان طریقے سے تعمیر ہو جائے، یہ سے ہوتا ہے یہاں بھی ہے معاملہ، اور پہلے بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں بہت سارے مقامات پر اور بہت ساری جگہوں پر کہ جب یہ کہا جاتا ہے سلسلہ کہ جناب آپ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، یا کسی مسجد کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ آغاز میں بہت چھوٹی سی مسجد کی چادروں کی بنی، پھر الحمدللہ سلسلہ آگے بڑھتا بڑھتا الحمدللہ عالیشان مسجد، اور پھر اس کے اوپر کی تعمیرات اور پھر نقش و نگار اور خوبصورتی، ان سب چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آغاز انیشیل بالکل ابتدائی طور پہ ہوتا ہے، بعد میں اس کو وسعت پھر دے دی جاتی ہے۔ یہی ہمارے گھروں کا حال بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کی بیت المقدس یروشلم جو شہر ہے اس کے اندر القدس جس کا نام جو ہے، اور انگریزی میں اس کو یروشلم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جگہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور مبارک میں یہ چاہا کہ اس کی تعمیر ہو باقاعدہ، تو آپ نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ جنات آپ کے تابع تھے، اور آپ نے کہا کہ اگر میں انسانوں کو لگاؤں گا تو ایک عرصہ لگ جائے گا اس کی تعمیر پر، جو آپ ایک رقبہ مختص آپ نے کیا تھا کہ اس رقبے کو میں مختص کر رہا ہوں، اور اس مختص شدہ رقبے میں جو ہے وہ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ جنات اس کی تعمیر کریں۔ اب جنات کو آپ نے کام پہ لگا دیا، جب آپ کو یہ علم دیا گیا کہ اب آپ کی موت ہونے والی ہے، تو آپ پھر وہاں پر آ کر اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے بالکل، اور آپ وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ مسجد اقصی کی تعمیر ہوتی رہی، اور اسی عالم میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یقیناً میں نے اپنی جان تیرے حضور پیش کرتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک کام رک جائے، تو یہ مسجد ہمارا تعمیر نہ ہو سکے گی۔ یا اللہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے تو تیرے حکم پر، ظاہر ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، جو تیرا حکم ہے وہ کامل اور مکمل ہو کے رہے گا، لیکن اے رب تجھ سے گزارش یہ ہے کہ میری موت کو ان کے سامنے ظاہر نہ فرمانا، تاکہ یہ کام پہ لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی، انبیاء کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ اختیار یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری موت کو ظاہر نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور آپ اپنے عصا پر اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگا کے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، جیسے ہمارے ہوتا ہے عصا پکڑ کے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، تو آپ کھڑے ہوئے، اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت کو طاری فرما دی، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن آپ کا جسم بالکل اپنی جگہ پر موجود ہے، اور عصا آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب جنات پلٹ کے دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور حکم کیا تھا کہ تعمیر کرو۔ اب جو ہے وہ مسجد اقصی کی تعمیر جاری ہے، تعمیر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور یہ جنات تمام کاموں سے فارغ ہو گئے، اب جب انہوں نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی موت کو ان پر ظاہر کیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا اس کو دیمک لگا دی، جب دیمک لگی ہے تو لکڑی اپنی جگہ سے ٹوٹی ہے اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ یہاں اس بات کو جان لیجئے کہ مسجد اقصی تعمیر ہو گئی، اسی مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی مسجد اقصی کو بعض لوگوں کے یہاں ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بھی یہیں پر موجود ہے۔ تو یہی سے اعتبار سے میں نے آپ کو تاریخ بات عرض کی، عقیدے کے حوالے سے ایک بات پھر میں آگے بڑھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک لکڑی پر موجود رہا، آپ کے جسم کو دیمک نہ لگی، آپ کے جسم کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی، آپ کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، آپ کا جسم کہیں سے گلا سڑا نہیں، بلکہ جس لکڑی پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس لکڑی پہ دیمک لگی اور لکڑی جو ہے وہ گل گئی۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے جسم دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے اور اللہ انہیں قبر میں بھی سلامت فرما دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، او کما قال علیہ السلام، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء
فنبی اللہ حی یرزق. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم درود پڑھو تو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور جو خاص جمعے کے دن پڑھتا ہے ہم اسے خود سماعت کرتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ ابھی ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں تو آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو حضور پھر کیفیت کیا ہوگی، کیا درود آپ تک پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں درود پہنچے گا مجھ تک. اور پھر حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی جب قبر میں چلے جائیں گے ان کی سماعت ختم ہو جائے گی، یا خدا نخواستہ ان کے جسم کے اندر تغیر و تبدل واقع ہو جائے گا. ان اللہ حرم علی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو تکلیف پہنچائے یا نبیوں کے جسموں کو کھائے. ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالی انہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے. اچھا یاد رکھیے گا ایک حیات میری اور آپ کی جو حیات برزخی ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہر شخص اس بات کو جانتا ہے مسلمان کی انتقال ہوگا، قبر میں بدل جائے گا. اس حیات کو حیات برزخی کہا جاتا ہے. وہاں پر کوئی جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کے بدلے لے رہا ہوگا، کوئی عذاب میں گرفتار ہوگا. کسی کے لیے قبر وسیع ہو جائے گی، کسی کے لیے قبر جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، کسی کے لیے قبر روشن ہی روشن اور نور علی نور ہو جائے گی، کسی کے لیے وہ قبر جو ہے وہ اندھیرا گم ہو جائے گی. یہ الگ کیفیات ہے. یہاں پہ جو نبیوں کی حیات کی بات ہے نا وہ وہی حیات ہے جو اللہ نے انہیں دنیا میں عطا فرمائی تھی. حیات برزخی نہیں ہے وہ جو اللہ نے دنیا میں انہیں حیات عطا فرمائی تھی، وہی حیات اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہو جائے گی کہ دیکھیے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور بلکہ نماز بھی ادا کرتے ہیں. جس طرح واقعہ معراج کی بات بیان کی جاتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو کہا کہ ہم نے سرخ پیلا دیکھا، ہمیں بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور آپ اپنی قبر انور کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا حیات برزخی نہیں ہے وہ حیات زندگی والی یہ حیات ہے. پھر موت پر کیا معاملہ؟ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک آنے واحد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر موت کو طاری فرماتا ہے. تو یہ عقیدے کے اعتبار سے اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں اس جگہ کی کیا اہمیت تھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض ہوئی ہے معراج کی شب. تو سر پر اعلان مجھے پتہ لگا کہ آپ سن رہے ہیں عید کے دن لگ کر مسجد میں آنے کوئی سموسی نہیں ہے، ایسا تو نہ کرے کم از کم. یہ الگ بات ہے کہ عید کیسی گزری چھوڑ دے اس کو، میں اس سے بات نہیں کرتا، لیکن آپ کم از کم شامل تو رہیے میرے ساتھ. نماز کب فرض ہوئی ہے بولیے؟ معراج کی شب فرض ہوئی ہے نا. اب معراج کی شب جب نماز فرض ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے. اور کہاں فرمائی ہے بتائیے؟ تو ظاہر کہ وہ اہمیت کی جگہ تھی، اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں پہ جمع فرما دیا. میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہودیوں کا یہ مقام بڑی برکت والا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سارے نبی جو ہیں وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہودیوں کا یہ مقام بڑی برکت والا ہے. عیسائیوں کی برکت والا کیوں ہے؟ اگر آپ کو ماہ رمضان کے ہمارے درس یاد ہو، اور ہم نے 25 دسمبر کو بھی پوری تاریخ یہاں بیان کی تھی کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک محراب بنا دیا گیا تھا جس کو محراب مریم کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور یہ وہ مقام تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ پر اولاد کی خوشخبری آپ کے سامنے ذکر کی، اور پھر آپ وہاں تشریف لے گئی جنگل کی طرف، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ شہر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے اور آپ کی پرورش کے بعد جو آپ کی زندگی گزری ہے وہ وہیں پر گزری ہے، اسی وجہ سے عیسائیوں کے یہاں بھی یہ شہر اور یہ جگہ باعث برکت ہے. اور مسلمانوں کے لیے کتنی برکت والی یہ جگہ ہے بیت المقدس، یا اس کو مسجد اقصیٰ کہیے، یا جو ہے وہ ایک گنبد جو ایک بنا ہوا ہے، وہ گنبد مسجد سے ایک طرف ہے، مسجد ایک طرف ہے، وہ جو آپ کو یلو کلر کا سنہرا گنبد ایک نظر آتے ہیں وہ ایک طرف ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دیوار گریہ بھی ہے. اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے دیوار گریہ ہے، یہ وہ دیواریں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی یہ دیوار گریہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں تک داؤد علیہ السلام گریہ ازاری کیا کرتے تھے، اسی لیے یہودی اس دیوار کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں. یہ ان کی بھی مقام جو ہے متبرک ہے، یعنی ہر ایک کے یہاں
چاہے وہ مسلمانوں چاہے وہ عیسائی چاہے یہودی، سب کے لیے مقام باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ دیوار گریہ تو بہت مشہور ہے وہاں کی، اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے یہاں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، ایک تو نبی مکرم علیہ السلام نے اس رات یعنی معراج کی شب انبیاء کو وہاں پہ نماز پڑھائی۔ دوسرا یہ معاملہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لائے ہیں اور مدینہ منورہ سن 2 ہجری سے پہلے تک تقریباً 17 مہینے میں آپ علیہ السلام نے کم و بیش 17 ماہ بیت المقدس میں رک کر کے نماز کو ادا فرمایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھے، جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے یا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کا ثواب 50,000 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے مسجد اقصی کی اہمیت کا کہ ہمارے یہاں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو فتح فرمایا تو رومی یہاں پر غالب تھے، اس وقت رومی یہاں موجود تھے، نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، کہ ان کو سب کو پہلے مار مار کے یہاں سے نکال دیا گیا تھا، یعنی ان کے قبضے میں تھا رومیوں کی یہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس جگہ کو ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ پر اس جگہ کو فتح فرمایا۔ اس وقت سے یہ جگہ مسلمانوں کے پاس رہی، اور وہاں پہ سب لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، یعنی نماز وغیرہ تو مسلمان پڑھتے تھے، باقی یہودی یا عیسائیوں تو انہیں اپنے اپنے طور پر آنے کی اجازت تھی کہ وہ عبادت کرے۔ جو یہودی یا عیسائی دور دور آباد تھے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس مبرک اور متبرک مقام کے قریب اپنی رہائش رکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں باقاعدہ رہائشی اور جگہ الاٹ کی تھی کہ آپ یہاں پر آ کر رہائش اختیار کریں، لیکن اسلام کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، اسلام کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا کہ جب مسلمان مغلوب ہوئے اور پھر اس جگہ پہ قبضہ کر لیا گیا تو دوسرے جو فاتح بیت المقدس ہے حضرت سلطان یوسف بن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے پھر بیت المقدس کو فتح فرمایا تھا اور باقاعدہ پھر فتح فرمایا، اور اس وقت یہ حالات تھے کہ مسلمان ملکوں سے مدد طلب کی جاتی تھی، لوگ کہتے تھے نہیں بھائی ہم اتنی یعنی رومن امپائر یا دیگر لوگوں کے خلاف ہم کیسے کھڑے ہوں گے، آپ اکیلے چلے، لشکر کو تیار کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں پھر دوبارہ کیا ہوا، جب 1947 کے اندر مختلف ممالک کی تقسیم کی بات ہوئی ہے تو 1947 کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی کہ 1948 کے اندر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، اور یورپی پارلیمنٹ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا گیا، باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ریاست ہے۔ انہوں نے پھر تقریباً 70% جو یہ جگہ تھی القدس کی، اس جگہ پر قبضہ کر لیا انہوں نے، اور اب ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا جائے، اسی لیے آئے دن یہاں پر حملے ہوتے ہیں، آئے دن سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم اپنے ملک کے اندر سکون سے عید گزار رہے ہیں، لیکن وہاں یہ پوزیشن ہے کہ انہیں جمعۃ الوداع بھی ادا نہیں کرنے دیا گیا، اس کے باوجود جب فوجیں لگا دی گئی اور لیلۃ القدر میں جب مسلمان وہاں سے نکلے، اتنی کثیر تعداد میں مسلمان تھے کہ فوج ان کو روک نہیں پائی، سب کے سب مسجد میں پہنچے اور سب نے نمازیں ادا کی ہیں، بچوں نے وہاں نمازیں ادا کی، خواتین نے وہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں، اور عید کی نماز کے لوگ وہاں پر پہنچے نماز ادا کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہمارے حکمران ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، ہمارے حکمران بس ایک بات کر دیتے ہیں، نشستن گفتن برخاستن سے آگے کوئی اور معاملہ نہیں ہے، اسرائیل کے خلاف کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، اور آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، آج یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، یہ جو مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے جسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا یہ جو ناجائز ریاست ہے اور ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، آج ایک ماحول بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، آج ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بھئی عرب جب تسلیم کر رہے ہیں، آپ اگر تسلیم کر لیں گے آپ کو اتنے ڈالر دے دیے جائیں گے، تجارت کے معاملہ ہو جائے گا، آپ کو اتنی زیادہ آسانی دے دی جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب آپ اپنے ملک کا پاسپورٹ بناتے ہیں سوائے قادیانیوں کے، جو بھی مسلمان ہے اس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا بھر کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ کبھی پاسپورٹ میں دیکھی گئی تحریر لکھی بھی ہوتی ہے، کیوں لکھی بھی ہے یہ؟ کیونکہ جس ریاست کو ریاست مانتے نہیں ہے تو اس ملک کے بیٹی کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور یہ جگہ ساری کی ساری تو مسلمانوں کے قبضے کے اندر تھی، لیکن آج ناجائز طور پر اس جگہ پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جو سابقہ
یہ صدر تھا امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ، فنی کردار، اس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ مسلمان جتنے وہاں موجود ہیں ان سب کو، جس طرح ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے جتنا بھی یہ الاٹ آپ کو کی گئی تھی، زمین لیز کی گئی تھی، سارے کو منسوخ کر دیا گیا. تو اس نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں کہا ساری زمین منسوخ کر دی گئی، مسلمانوں کے جگہ پہ کوئی قبضہ نہیں ہونا چاہیے. طاقت کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن مسلمان آج بھی اس بحث پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ایمانی قوت عطا فرمائی ہے کہ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، اسرائیل کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول پہ کسی بھی طرح کا کوئی قبضہ کر لے. تو لہذا ہم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ کھڑا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ایک ناجائز ریاست اور کچھ لوگوں کی آشیرواد پہ کھڑا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی یہ ہے کہ یہ ہمارے قبلہ اول کا دشمن ہے. تو جو میرا دشمن ہو، میرے ماں باپ کا دشمن ہو، ہم اس سے بات چیت کرنا تک گوارا نہیں کرتے. تو جو ہمارے قبلے کا دشمن ہو جائے ہم اسے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لیکن انشاءاللہ قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا ایک لشکر چلے گا، وہ لشکر آ کر قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جہاد کی سعادت عطا فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور قرب قیامت کے انتظار کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، احتجاج کتنا زیادہ لکھ کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ اچھے انداز سے اس پیغام کو آگے پھیلا سکتے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، دیگر ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جب تک مسلمان زندہ ہیں بیت المقدس پہ کس کا قبضہ بھی ہونے نہیں دیں گے. اور ہم دعا کریں فلسطینیوں کے لیے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو مزید طاقت عطا فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ میں قوت عطا فرمائے. لیکن یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ پھر اپنا سب لٹانے میں قربان ہو جاتا ہے. لیکن تصویریں میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ وہاں پہ جائے نماز بچھا کے نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے لبوں میں مسکراہٹ ہے، گویا پیدائش کے ساتھ ہی وہ اپنی جان اللہ کے حضور دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کو اس پر کوئی غلط کرنی چاہیے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق بات کر سکتے ہیں، وہ بات ہم نے آج یہاں پر کی ہے. جن لوگوں کا کام عملی قدم ہے وہ عملی قدم اٹھائیں اس حوالے سے، تاکہ کم از کم ہم اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی کوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آزان ہوگی اس کے بعد سبقت